اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حج کے مبارک ایام گزرے۔ جب حاجی حج کرتے ہیں تو اکثریت حاجیوں کی مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پہلے مدینہ پاک جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپسی پہ حج کرتے ہیں اور پھر حج کر کے واپس اپنے وطن میں آ جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے نظریات مختلف ہیں۔ بنیادی طور پر یہاں دیکھا جائے تو اس سلسلے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے مکے جائیں گے، مکہ شریف سے ہو کر پھر مدینہ طیبہ پھر ہم حاضری دیں گے۔ ایک تو یہ قسم کے لوگ ہیں، اور دوسری قسم کے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ پہلے ہم جائیں عرب شریف میں تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ حاضری ہو، اور پھر وہاں سے ہم کعبہ شریف میں آئیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں۔ حج بھی مکے میں ہوتا ہے، عمرہ بھی مکے میں ہوتا ہے۔ جب ہم نے حج کر لیا ہے، ہم نے عمرہ کر لیا، تو جو حج ہم پہ فرض تھا ہم نے وہ کر لیا، جو عمرے کی برکات تھی وہ ہم نے حاصل کر لی، تو لہٰذا اب ہمیں واپس وطن چلے جانا چاہیے، مدینے جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسے کثیر لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب حج اور عمرہ مکے میں ہوتا ہے تو پھر مدینے میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جو پہلی قسم کے لوگ ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے مکہ شریف جائیں گے، اس کے بعد ہم مدینہ پاک حاضری دیں گے، ان لوگوں کی نیت یہ اس لیے ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اندر ایک رسالت ہے اور ایک توحید ہے۔ توحید کی بھی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمے میں نام بعد میں رکھا ہے تاکہ جو بھی کافر، کوئی کافر بھی اگر کلمہ پڑھنے لگے تو پہلے لا الہ الا اللہ کہے گا، اتنا توحید کی گواہی دینے سے اس کی زبان، اس کا وجود، اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ جب اس کی زبان بھی پاک ہو جائے، اس کا جسم بھی پاک ہو جائے، تو وہ پاک صاف ہو کر میرے محبوب کا نام لے، محمد الرسول اللہ وہ بعد میں کہے، تاکہ لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کا سارا وجود پاک ہو جائے۔ تو جب اس کا وجود پاک ہو جائے تو بعد میں میرے محبوب کا نام لے۔ تو جو لوگ یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہم پہلے مکے میں جائیں گے، وہاں سے ہم مدینہ پاک میں جائیں گے، ان کی بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ جب ہم مکے میں جائیں گے، ہم کعبے کی زیارت کریں گے، ہم وہاں پہ حج کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، حجر اسود کے بوسے لیں گے۔ تو یہ ایسے افعال ہیں کہ یہ افعال کرنے سے ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو جب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے نا، تو پھر پاک صاف ہو کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ ان لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے، اور یہ بھی اچھی نیت ہے، کیونکہ وہ جانا تو چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جانا تو چاہتے ہیں اور نیت بھی رکھتے ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ اور یہاں سے نظریہ بھی یہی ہے کہ پہلے مکے جاؤں گا، مکے سے ہو کر پھر مدینہ پاک میں حاضری بھی لازمی دوں گا۔ یہ ان لوگوں کی نیت ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے کعبہ دیکھنا ہی ہے تو جن کی آمد پہ کعبہ بھی جھکتا ہے، جن کی آمد پہ کعبے کو وجد ہوتا ہے، جو کعبہ شریف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کا پتہ دیتا ہے،
کیوں نہ ہو کہ پہلے اس محبوب علیہ السلام کے گنبد خضرا کا دیدار کر لیا جائے، اور اس کے بعد جا کے پھر نبی کریم علیہ السلام کے روضے کی جب زیارت کر لیں گے، اس کے بعد ہم کعبے کی زیارت کریں گے، کیونکہ کعبہ بھی یہی پکار کے کہتا، جس کو سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نعتیہ دیوان ہدایہ کے بخشش میں نقل فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہ جب تم نے حج کر لیا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان کی سوچ مرحبا، آپ نے کیا فرمایا کہ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا روزہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تربت پر نور، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں حج کرتے ہیں، اگر غور سے سنو نا تو کعبہ خود بول کے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری نظروں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یہ کعبہ بول کے کہتا ہے کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری نظروں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو جن لوگوں کی نیت یہ ہو، دونوں قسم کے لوگ، چاہے کوئی پہلے مکے میں جائے، حج اور عمرہ کر کے مدینہ پاک میں جائے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی پہلے مدینہ پاک میں چلا جائے اور پھر وہاں سے ہو کر، وہاں سے فیض اور برکت لے کر پھر اگر وہ کعبہ شریف میں آ کے حج اور عمرہ کرتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان واضح طور پر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کرتے ہیں اور جس نے حج کیا پھر مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا، من حج ولم یزرنی، جس نے حج تو کیا ہے لیکن حج کرنے کے بعد مجھے ملنے کے لیے مدینہ پاک میں نہیں آیا، فقد جفانی، اس نے اپنے نبی سے وفا نہیں، بے وفائی کی ہے، اس نے مجھ سے جفا نہیں، اس نے مجھ سے جفا کی ہے۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم نے حج مکے میں کر لیا ہے، ہم نے مدینے میں جا کے کیا کرنا ہے، جب ہمارا عمرہ مکے میں پورا ہو گیا ہے ہم نے مدینے جا کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ان کے لیے ان کو پیغام دے رہی ہے کہ تم نے کعبے آ کر کعبے کی زیارت تو کر لی ہے، تم نے حج تو کر لیا ہے، تم نے عمرہ تو کر لیا ہے، نیکی کا تو بڑا کام کر لیا ہے، لیکن اپنے نبی سے وفاداری تو تمہاری نہ ہوئی، نبی سے ملنے کے لیے تو تم نہ آئے۔ تو یہ حدیث واضح یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو کوئی حج پہ جائے اس کو چاہیے کہ سپیشل نیت لے کر، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی نیت لے کر، نبی پاک کے روزے کی زیارت کی نیت لے کر وہ مدینہ پاک میں جائے، انشاءاللہ سرکار اس کو اپنے کرم سے نواز دیں گے، جانا لازمی ہے۔ اب ایک بندہ حج کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا حج مکمل ہوا یا حج مکمل نہیں ہوا، تو ایک وظیفہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی اس وظیفے پہ عمل کر لے گا تو جو اس نے حج کیا ہے اللہ کی رحمت سے اس کا حج مقبول ہو جائے گا۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکے آ کے حج کیا ہے، حج اپنا مکمل کر لیا، حج مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر مجھے ملنے کے لیے میری زیارت کی نیت سے میری مسجد میں آتا ہے، مجھے ملنے کے لیے میری مسجد میں مدینہ پاک میں آتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوتبت لہو حجتان مبرورتان، اللہ کریم اس کو 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ 2 مقبول حجوں کا ثواب کہاں سے آیا؟ حج تو اس نے ایک مکے میں کیا تھا، تو 2 مقبول حج کہاں سے آ گئے؟ تو حدیث پاک کی وضاحت میں علماء فرماتے ہیں کہ جو اس نے مکے میں حج کیا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا حج مقبول ہوا ہے یا نہیں، لیکن جب اس نے حج کرنے کے بعد مدینہ پاک میں حاضری دی ہے
حاضری دینے کی برکت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کی برکت سے، جو اس نے مکے میں حج کیا ہے، اللہ نے اس کے حج کو بھی مقبول کیا ہے، حج کو بھی قبول کیا ہے، اور ایک نبی پاک کے روزے کی زیارت کی نیت سے اللہ کریم نے اس ایک اور حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ حج تو ایک کیا تھا، تو یہ کوتبت لہو حجتان مبرورتان کا کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے 2 مقبول حجوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حج کرتا ایک ہے، لیکن جب مدینے میں جاتا ہے، نبی پاک کے روزے کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کو 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو وہ مکے کا حج وہ بھی قبول ہو جاتا ہے، اور ایک روزہ پاک کی زیارت سے بھی اللہ کریم اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وظیفہ ہے کہ جس بندے نے اپنا حج قبول کروانا ہے۔ اب ایک بندہ پہلے مدینہ پاک میں جائے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے جو حاجی حج پہ جائے، کوشش کرے کہ پہلے اپنا حج مکمل کرے۔ حج مکمل کرنے کے بعد جا کے نبی کریم علیہ السلام کے روزہ اطہر پہ حاضری دے۔ جو اس نے مکے میں حج کیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ مقبول ہے یا نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث یہ گواہی دے رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام اس بندے کے حج کی قبولیت کے بارے میں سرکار گواہی پیش کر رہے ہیں کہ جو اس نے حج کیا ہے، میرے پاس آنے کی وجہ سے، نبی کے در کے جانے کی وجہ سے، نبی کے در پر حاضری کی وجہ سے اس کا حج مقبول بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ایک اور مزید حج کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو نبی کی حاضری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی حاضری کا فائدہ ہوا کہ نہ؟ بھئی ایک بندہ 10 لاکھ روپیہ لگا کے گیا ہے، ایک بندہ اگر گوشت کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو کوئی قبول نہیں، ایک بندہ سیر کی نیت سے حج کرنے جاتا ہے تو کوئی قبول نہیں، لیکن ایک بندہ جاتا ہے کہ مجھ پہ حج لازم ہے، تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو جب اس نے حج کر لیا ہے، اب 10 لاکھ روپیہ لگا دیا، لیکن ابھی پتہ نہیں کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں، اب اس کو گارنٹی کیسے ملے، سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے کہ تیرا 10 لاکھ روپیہ ضائع نہیں گیا، تیرا 10 لاکھ روپیہ لگانا، اللہ کی راہ میں لگانا، وہ ضائع نہیں، تو نے خون پسینے کی جو محنت کی ہے، تیرا روپیہ پیسہ جو کمائی کا ہے، وہ ضائع نہیں، تیرے لیے توشہ آخرت بن چکا ہے۔ یہ بندے کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان، جن کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، جن کی زبان سے حدیث پاک نکلتی ہے، اس پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان نے یہ ایک اتھارٹی لیٹر جاری کر دیا ہے کہ تو نے جو 10 لاکھ لگا کے حج کیا ہے، اگر تو مجھے ملنے کے لیے مدینہ پاک میں آئے گا، تیرا 10 لاکھ ضائع نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ تو اپنے نبی سے وفا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کیونکہ پہلے میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ جس نے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، سرکار نے فرمایا کہ جس نے حج کیا مجھے ملنے کے لیے مدینے میں نہ آیا، اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ اب جو ملنے کے لیے مدینہ پاک میں جا رہا ہے، وہ نبی سے وفا کرنے کے لیے جا رہا ہے، نبی پاک اس کو دنیا میں اس کے دل کو سکون اور ڈھارس دینے کے لیے سرکار کا فرمان کافی ہے کہ تو نے جو حج کیا ہے، 10 لاکھ روپیہ لگا دیا ہے، میں نبی گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا حج بھی قبول ہے، اور تو جو حج کر کے میرے پاس آ رہا ہے، یہ تیرا سفر بھی ضائع نہیں، یہ سفر میں بھی تجھے ایک حج کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، ان کو ان حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے، جو کہتے ہیں کہ نہیں، نبی پاک کے روزے کی زیارت کا فائدہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کا فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے ابن تیمیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کی جو زیارت کی نیت سے اگر کوئی سفر کرتا ہے تو یہ سفر حرام ہے۔ نبی پاک کی قبر کی زیارت کی نیت سے، نبی پاک کے روزے کی زیارت کی نیت سے مدینہ پاک میں سفر کر کے جانا، اس نے کہا کہ یہ گناہ کا سفر ہے، یہ حرام سفر ہے، ایسا سفر کرنا حرام ہے اور ثواب بھی نہیں ملتا۔ جب اس نے یہ فتویٰ جاری کیا
724 ہجری میں فتویٰ جاری کیا۔ احناف فقہ حنبلی والے، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، تمام مذاہب اربع کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا۔ کسی نے کہا کہ گردن اڑا دو، کسی نے کہا کہ جیل میں بند کر دو۔ 4 سال تک جیل میں ابن تیمیہ گلتا سڑتا رہا، جیل میں بند رہا۔ 728 ہجری کے اندر جیل کے اندر ہی کتے کی موت مر جاتا ہے۔ اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے نبی کے عاشقوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ جو نبی کے وفاداری کے خلاف ہو ہم اس کو جیل کے باہر نہیں آنے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے سب سے پہلے فتویٰ دیا، اس کی ذریت آج بھی موجود ہے۔ اگر یزید کے نظریے والے اگر آج موجود ہیں، اگر شمر کے نظریے والے آج موجود ہیں، تو اس کے نظریے والے بھی آج موجود ہیں۔ ابن تیمیہ کی مانوی اولاد وہ بھی آج موجود ہے جو کہتے ہیں کہ جب تم نے حج کر لیا تو مدینے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے حدیث سے سنائی کہ مدینے جانے کا اتنا فائدہ تو ضرور ہے، دنیا میں ہی دل کو ڈھارس بھی ہے۔ ایک بندہ کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے، بندہ پہلے سوچو بچار کرتا ہے کہ میں جو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ لگا رہا ہوں کہیں میرا ضائع تو نہیں کاروبار میں ہو جائے گا۔ اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا ضائع ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب وہ کتنا پریشان ہوگا۔ اگر اس کو کوئی معتبر بندہ یقین دہانی کرا دے کہ جو تو کاروبار میں پیسہ لگا رہا ہے تیرا ضائع نہیں ہوگا، اس بندے کو دل کو سکون آ جاتا ہے کہ میں جو 20 لاکھ لگا رہا ہوں میرا ضائع نہیں ہے۔ اب ایک بندہ 10 لاکھ لگا کے حج پہ جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے غلام، تو حج کرنے کے لیے کعبے میں آ رہا ہے، اگر میرے پاس آ جائے گا، اگر حج کرنے کے بعد اگر میرے پاس مدینے میں آئے گا تو میں نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرا 10 لاکھ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جو تو نے کعبے کا حج کیا ہے وہ حج بھی قبول ہو جائے گا، ایک مزید حج کا ثواب اللہ کے رحمت سے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ کوتبت لہو حجتان مبرورتان، اس کو 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب جو حج کر کے واپس آ گیا وہ کوئی گارنٹی دکھائے، وہ گارنٹی دکھائے کہ اس کا حج مقبول ہے۔ جس نے حج کیا مدینے نہیں گیا وہ گارنٹی دکھائے، وہ کوئی حدیث دکھائے کہ جس کی وجہ سے وہ ثابت کر سکے کہ اس کا حج مقبول ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا اور لمبی چوڑی بحث سے ثابت کر دیا کہ جو حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد مدینہ پاک میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام اس کی حج کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ایک مزید مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو وہ حج بھی مقبول ہوتا ہے روزہ پاک کی زیارت کی نیت کی وجہ سے، زیارت کرنے کی وجہ سے ایک اور مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے مدینے جائے گا وہی جس کے دل میں مدینے کی محبت ہوگی، مدینے جائے گا وہی جس کے دل میں مدینے والے کی محبت ہوگی۔ جس کے دل میں نہ مدینے کی محبت ہو نہ مدینے والے کی محبت ہو وہ کبھی بھی وہاں نہیں جائے گا۔ اب ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، وفا کے اندر امام نور الدین سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک چیز ذکر کی ہے اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جس بندے کی قبر جہاں بنتی ہے نا اس بندے کا خمیر وہاں کی مٹی سے ہی بنا ہوتا ہے۔ جہاں بندے کی قبر بنتی ہے بندے کے خمیر میں جب خمیر بنا اس بندے کے خمیر میں وہیں کی مٹی ہوتی ہے نا، مٹی میری لگا دے ٹھکانے سے، تو ٹھکانے کا مطلب کیا ہے؟ جو بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے مدینہ پاک میں موت نصیب فرما، مدینہ پاک میں دفن ہونا نصیب فرما، اصل میں وہ چاہتا کیا ہے کہ اگر مجھے یہ مل گیا نا تو میری قسمت بھی ناز کرے گی کہ میری جب تخلیق ہوئی تھی میری تخلیق میں مدینے کی مٹی استعمال ہوئی تھی۔ یہ بندے کی خوش قسمتی ہے۔ اب امام سمہودی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہو گیا ٹھیک، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں علماء کے واضح فرامین موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی نا، جو خمیر مبارک بنا، جسم اطہر جو بنا،
جو بشری لبادہ اوڑھا نبی کریم علیہ السلام نے، تو کعبہ شریف جہاں موجود ہے، کعبہ شریف آج جہاں موجود ہے، کعبہ شریف والی جو جگہ ہے اس مٹی سے نبی کریم علیہ السلام کا خمیر بنایا گیا ہے۔ اب کعبہ سارے جہان سے افضل، نبی کریم علیہ السلام کا جسم اطہر سارے جہان سے افضل۔ لیکن سوال یہ تھا، یہ پچھلی بات تو میں نے آپ کو امید ہے سمجھا دی ہوگی، لیکن جس بندے کی جہاں سے مٹی کا خمیر بنے، بندہ دفن وہاں ہوتا ہے، تو جب نبی کریم علیہ السلام کی تخلیق جسم اطہر جو بنا تو وہ کعبے کی جگہ والی مٹی سے بنا، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کو دفن بھی تو وہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام دفن ہوئے مدینہ پاک میں، تقریباً 400-450 کلومیٹر دور، کعبے سے دور جا کے نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوتا ہے، دفن محبوب علیہ السلام وہاں ہیں، قبر انور وہاں بنتی ہے، تو یہ پھر تبدیلی کیوں ہوئی ہے؟ اور تو کہیں تبدیلی نہیں ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے یہ تبدیلی کیوں ہوئی کہ جب تخلیق کعبے والی مٹی سے ہے تو دفن اتنی دور جا کے ہوئے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہی تھی کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کعبے میں ہی دفن ہو جاتے تو پھر مومن اور کافر اور منافق کا فرق نہ پتہ چلتا۔ کوئی کعبے گیا تو پتہ کیسے چلتا کہ یہ صرف کعبے کو ملنے کے لیے گیا ہے، کعبے کی زیارت کی نیت سے گیا ہے، یا نبی کے روزے کی زیارت کی نیت بھی لے کر گیا تھا؟ کیونکہ جب کعبہ یہاں ہے، اندر ہی نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور بن جاتی، تو کوئی فیصلہ کیسے کر سکتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے؟ کس کے دل میں نبی کی محبت ہے، کس کے دل میں نبی کی محبت نہیں؟ تو اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب قانون تبدیل کر دیتا ہوں، سارے جہان کے لوگوں کی قبریں وہی بنے گی جہاں کی مٹی سے ان کا خمیر بنتا ہے، لیکن میرے محبوب تمہارا جسم اطہر میں کعبے میں دفن نہیں ہونے دوں گا، دور مدینہ پاک میں دفن کراؤں گا، تاکہ کوئی تمہیں ملنے کے لیے جائے تو سپیشل جانا پڑے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کعبے صرف کعبے میں جانے والے اور ہیں، نبی کے روزے کی زیارت کرنے والے اور ہیں۔ ایک بندہ صرف کعبے میں جاتا ہے، اگر وہی نبی پاک کا روزہ بھی ہو تو وہ اگر کوئی کہے کہ یار تو نبی پاک کو ملنے کے لیے تو نہیں گیا، وہ کہے گا کہ یار سرکار کا مزار بھی تو ادھر ہی ہے، اللہ کا گھر ہے، اندر ہی نبی کریم علیہ السلام کا مزار ہے، تو میں تو گیا ہوں، اب کیسے دل چیرا جائے گا؟ تو اللہ کریم نے یہ فرق اور امتیاز رکھنے کے لیے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی نا، وہ یہ سوچے گا کہ جب 10 لاکھ لگا دیا ہے نا، تو پھر 10 لاکھ لگانے کا فائدہ کیا ہوا اگر نبی کو نہیں دیکھنا تو؟ اور حدیث پاک میں نا بار بار جو حدیثیں آئی ہیں اس کے اندر یزورنی، زائری، میری زیارت کی نیت، من حجہ ولم یزورنی، حدیث واضح ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کیا، کہ جس نے حج کیا میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ اب جب ہم جاتے ہیں حج کرتے ہیں، مدینہ پاک میں جاتے ہیں، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی زیارت تو وہاں جا کے بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہے کہ نبی سے بے وفائی ہے؟ نہیں، مطلب یہی ہے کہ نبی پاک کے روزے کی جس نے زیارت کر لی گویا کہ اس نے اللہ کے نبی کی زیارت کر لی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے اور بڑا پیارا فرمان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، فرمایا کہ جس بندے کو یہ طاقت مل سکے کہ وہ مدینے میں آ کے مرے، جو مدینے میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مدینے آ کے مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں پہنچاؤں گا۔